اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پہلے والے پارے میں نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے۔ وَإِذْ کا مطلب کیا ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناؤں گا آدم، اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَإِذْ کا مطلب یاد کرو، اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں، نور کی کیفیت میں آپ بھی تھے؟ وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا۔ تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں، اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑھا لکھا ہے۔ ہاں بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے، سب سے ہائی لیول کا، عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا۔ وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورہ بھی لگا دی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے۔ اگر یہ شعر ہے، میرے شعر و شاعری ہے، تو تم اس شعر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں، اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، بہت بڑا پڑھا لکھا، ان کا فی البدی اشعار میں بات کرنے والا، اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا، کہا یہ اس کے نیچے لگا دو۔ ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے۔ کیا تھا؟ آیت تو لکھی تھی فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور شاعر نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا، قرآن عظیم کو، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں۔ آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، امریکہ کا جو انکشاف ہوا، یہ تو بہت سالوں بعد پتا چلا نا کہ اس طرف بھی ایک دنیا ہے۔ بہرحال اٹلانٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا مورخ بھی ہے، دانشور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے۔ وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا، تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی۔ اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا ہے، ایک علاقہ ہے سمندر کے۔ اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے، نہایت ہی اندھیرا، ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے، یہی اس کے جملے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں۔ لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو۔ سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نکال، قرآن میں موجود ہے۔
اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا۔ آیت یہ موجود ہے۔ اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے، کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے۔ 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں، تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے، بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے، علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میاں بات ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا، سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا۔ تو وہ اش کرنے لگا، جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزو، قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی ہے، بیان بھی میرا موجود ہے۔ میڈیکل والے، سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں، ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں، وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں، انہیں پتہ ہے بچہ جیسی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے چپچپا بنتا ہے، چنگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو، اور اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں، وہ بہو وہی ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں، یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا بستہ، خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اور پھر شکل بننے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، پھر بال آتے ہیں۔ اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خلقنا النطفة علقة، ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، چپچپا بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر یہ بندے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، قرآن ایک جگہ نہیں، یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سٹی سکین تھا، کون سا ایکس رے مشین تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہیں۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا، 200 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، جو پڑھنا نہیں جانتے، یہی تو حال ہے۔
क्या हमने देखा है बड़ी बड़ी महफिलें, तुम्हें कव्वाली में तो इतना जोश आता है, थिरकते रहते हो, नाचते रहते हो, कौन सा जोश है? हाँ, तुम यहां पर किसी महफिल में बैठ करके कुछ अशार सुनो तो तुम्हारे जिस्म में वजद आने लगता है। बाज़ लोग ये कहते हैं ये वजद है, वजद है। अरे अल्लाह का कलाम सुनकर कोई वजद नहीं आया। कुरान पाक सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए? क्या खड़े होंगे? समझ में आते तो ना। कुरान की आयतें आज भी पत्थर दिलों को भी पानी कर देती हैं। तुम्हें पता है फुज़ैल बिन अयास अपने ज़माने के बड़े डाकू, बगदाद के रास्ते पर जो भी काफिला गुजरता लूट मार करते थे, लेकिन एक कारी कुरान ऊंट पर बैठकर तिलावत करते हुए जा रहा था और 27वें पारे की आयत तिलावत कर रहा था। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनका दिल डोलने लग जाए, हिलने लग जाए, वो तौबा कर ले? इतनी आयत सुनी थी, फुज़ैल बिन अयास के हाथ कांपने लगे। क्यों? अरबी समझते थे, डाका जनी करते थे लेकिन अरबी मालूम थी। लेकिन एक कारी कुरान से जब ये आयत सुनी, दिल पर ऐसे गुजरने लगी, हथियार फेंक दिया, सारी चीजें फेंक दी और चीखने लगे, आना लना रब्बना, आना लना रब्बना, ऐ हमारे रब, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, मुझे तो अपनी बारगाह में ले ले। और फिर ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो उनकी जिंदगी में तब्दीली आई, जानते हैं? फुज़ैल बिन अयास औलिया किराम की जमात में सनद का नाम है। इतना बड़ा मकाम है कि सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अदब किया करते थे। फुज़ैल बिन अयास का नाम आए, वो किससे उनकी जिंदगी बदली? कुरान की आयत ने बदल दिया। आज भी कुरान पाक समझ जाओ तो तुम्हारी आंखें बहने लग जाएं। यहाँ तो तरावी की 4 रकात जिसे भारी लगती हो वो कुरान क्या समझेगा? हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस वाली जहाँ तरावी होती है वहाँ पढ़ना चाहिए, 15 मिनट में पूरा हो जाए, कुछ भी पढ़ता रहे, अरबी पढ़े कि चाइनीज पढ़े कि जर्मनी पढ़े। हाँ, बस ये है कि तर जल्दी से निकाल दे। मुसलमानों, क्या ये बोझ है तरावी जिसको तुम अपने कंधों से हटाकर भागना चाहते हो? मिजाज तो ये बनाओ कि कुरान हमें वैसा सुनाया जाए जैसे रसूल पाक के जमाने में सुनाया जाता। कुरान सुने तो हमें रसूल पाक का मदीना याद आ जाए। कुरान के नगमात आज भी, इसकी क़िरातें लोगों को रुला देती हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कई अंग्रेज मिस्र में मैंने देखा है, कई अंग्रेज जिनको कुरान सुनाया गया और उन्हें मालूम था तो वो रो पड़े। एक फ्रांस का बहुत बड़ा डॉक्टर था अस्कंदरिया में, एक हमारे बड़े शेख हैं, वो कुरान की तिलावत करते थे तो वो अपनी डॉक्टरियत पे बड़ा फख्र करता था। सिर्फ वो हजरत की कुरान की तिलावत सुनने के लिए वो बाहर खड़ा रहता। कई दिन के बाद वो सारी चीज़ें छोड़ करके अंदर आया और कहा, इसकी जो मिठास है और इसकी जो लज्जत है मुझे दुनिया में कहीं ना मिली, मुझे इसी दामन में दाखिल कर लिया जाए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को सुन करके अपनी जिंदगियां बदल ली। तुम्हें क्या हो गया? कुरान को इतना ऊपर रख दिया कि हाथ भी ना जाए। तुम्हारे फ्रिज और टीवियां तो साफ होती हैं, कुरान पर तो पता नहीं कितनी गर्दो गबार लगी हुई है। हाँ, अभी रमजान में उसको साफ कर दिया होगा, उठाया होगा। कुरान तुम कब उठाते हो? कसम खाने के लिए। झगड़ा हो जाए, देखो मैं कुरान की कसम खा रहा हूं। या फिर कब कुरान उठाते हो? जब किसी की मैयत हो जाए, जल्दी लाओ कुरान। अरे ये जिंदों के लिए उतरा है कुरान, मुर्दों के लिए नहीं। कुरान जिंदों के लिए ना। हाँ, मुर्दों को ईसाले सवाब तो जरूर कराएंगे हम, फायदा तो पहुंचेगा तिलावत का, लेकिन ये ईसाले सवाब के लिए ही नहीं। कुरान कहता है हुदल लिल मुमिनीन, मोमिनों की हिदायत के लिए आया है। हिदायत छोड़ करके तुम दुकान की ओपनिंग के लिए, घर की ठंडी कराना है, ओपनिंग कराना है, और फिर माँ बाप की मैयत हो गई है, और फिर क्या है, झगड़े में कसम खाना है। यही सारी चीजें कुरान उठाने की है। कुरान अजीम अल्लाह ताला का वो अजीम तोहफा है कि पूरी जिंदगी भर इस पर रश्क करोगे तो भी कम है। आज पूरी दुनिया में किसी कौम के पास ये किताब नहीं है जितनी मुहकम किताब तुम्हारे पास है। सीना तान करके कह सकते हैं ऐसी किताब किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा जखीरा तुम्हारे पास है और तुम इसको पीछे डाले हुए हो। बचपन में हमारे बच्चों को जब मदरसा भेजते हैं हम, तो कुरान सीने से लगा कर भेजते हैं ना। बच्चा सीने से लगा करके आता है कुरान,
لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے۔ شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں۔ ہاں، کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر، لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے، ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت۔ میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں۔ قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے، علم رمل پر، علم جفر پر اور زیجات پر، ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے، کون سے مدرسے میں؟ یہ فن، یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا، ہر علم خیرات میں ملا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، ٹاپ کرو، پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو، لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی، اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہ ایک دوسری حدیث میں آگے و بحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا، آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔